جو مجھے سب سے زیادہ گھراں گزرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے علماء کرام تشریف فرما ہوتا، ان کے سامنے مجھ جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم کلام کرتا تو یہ تو میرے لیے بہت زیادہ گھراں ہوا کرتا، مگر یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور یہ خلوص ہے کہ بس میرے جیسے افراد کو برداشت کر لیتے ہیں، سن لیا کرتے ہیں، ورنہ اہل علم کے لیے ایسے بچوں کی گفتگو سب ہوا کرتا ہے کہ وہ گھنٹہ بھر بیٹھ کے اسے سنیں، تو یہ آپ لوگوں کی بزرگی ہے، یہ علماء تشریف فرمائے۔ اور میں یقیناً بڑا شرمندہ ہوتا ہوں ان کے سامنے کہ بہرحال ہم نے آپ کا کہ ممبر پہ آ گیا تو جناب والا سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے خلقت کے متعلق بیان کیا۔ میں مقدمے میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ جو صد مبارکہ میں مجلس ہوئی تھی شب جمعہ میں نے کسی حد تک وہاں پہ بات کو واضح کیا تھا، بیان کیا تھا، تو اسی کے ذہن میں بس کچھ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ کمال معراج انسانیت یہ ہے کہ وہ بندہ بن جائے۔ جب وہ بندہ بن جاتا ہے نا تو اللہ کا سب سے قریبی بن جاتا ہے، نسل کے، قوم، ملت کے، زبان کے، رنگ کے، چمڑی کے رنگ کے وجہ سے کوئی اللہ کا قریبی نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے رنگ کی، قوم کی، نسل کی قدر و قیمت اس وقت میں ہے کہ جب انسان اللہ سے نزدیک ہو، بندگی کے ذریعے۔ جو بندگی کے ذریعے نزدیک ہوا کرتے ہیں وہی حقیقت میں اس معراج پہ ہوتے، اس مقام پہ ہوا کرتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فخر کے ساتھ کہتا ہے، کیا کہتا ہے انسان کے لیے؟ فی احسن تقویم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے حضرت انسان کو بہترین پیمانے پہ خلق کیا، اور جب وہ اطاعت کی منزل سے ہٹ کے دوسرے راستے پہ جانے لگتا ہے تو پھر اللہ نے ان کے لیے کہا یہ حیوان انعام سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ تصور کرنا کہ ہم دو پیر پہ چلتے ہیں اس لیے افضل ہیں، یہ گمان ہے۔ دو پیر پہ تو بہت ساری مخلوق چلا کرتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر جو چیز جو دو پیر پہ چلتی ہو وہ اللہ سے قربت رکھتی ہو، نہیں، دو پیر پہ چلنے والے تو بہت سی مخلوق ہے۔ تو دو پیر پہ چلنا فخر نہیں ہے، فخر یہ ہے کہ انسان بندگی کے راستے پہ چلے، اس راستے پہ چلے کہ جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کر چکا تھا جناب سلیمان کی اور ابو ذر کی، ہے نا، اکثر اس میں سے آپ موجود تھے، ہو سکتا ہے کہ بعض افراد نہیں ہوں، اس کو ایک بار اور تکرار کر دوں کہ صادق عالم محمد سے سوال کیا گیا کیا کہ یہ بتائیے کہ جناب ابو ذر اور سلیمان میں زاہد کون تھا؟ بڑا زاہد کون تھا؟ تو کہا کہ ابو ذر۔ تو آپ اب یہ بتائیے، زہد و تقوی، پرہیزگاری سب اپنی جگہ ہے نا، تو فرمایا کہ پھر یہ بتائیے کہ آقا پھر یہ درجہ سلیمان کو کیسے مل گیا؟ اب یہ 9 اور 10 کیسے والے ہیں؟ وہ رینک نہیں ہے کہ ان کی 9ویں رینک ہے اور ان کی 10ویں رینک ہے، اس اعتبار سے تو پھر سلمان نہیں چاہیے۔ یہ درجات جو ہے نا، درج بولتے ہیں سیڑھی کو، عربی میں سلم درج یہ بولے جاتا ہے سیڑھی کے لیے۔ اب یہ ممبر ہے، پہلا پایا اس کا یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں وہ۔ تو جو اس اعتبار سے معصوم نے فرمایا تھا کہ اگر 10 ہوتے تو سلمان سب سے اوپر بیٹھے رہتے ٹاپ پہ، اور اس سے جو نیچے والا تھا اس پہ ابو ذر جلوہ افروز ہیں۔ تو کہنے لگے یہ فرق کیسے آیا؟ جب زہد ان کا زیادہ ہے تو پھر یہ منزل انہیں کیسے ملی؟ اللہ اکبر۔ اس سے انسان اندازہ لگائے کہ وہ خود انسان اپنے آپ کو پیمانہ بناتا ہے، زبان انسان کے اختیار میں ہے۔ کوئی مجھے کہتے کہ مولانا تقریر میں غلط پڑھ دیا تھا، اس کے بعد دیکھیے دلائل کے مار لگا دوں گا، بولا وہ جھوٹے ہوں۔ ہمارے استاد اللہ کو لمبی عمر دے، نجم الدین طبسی، آیت اللہ نجم الدین طبسی، کلام میں نے پڑھا ان کے پاس یاد ہے، تو کہتے کہ ایک بستی میں جانا ہوا تو کیا دیکھا کہ بچہ غلط وضو کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ صاحبزادے ایسے وضو نہیں کیا کرتے، 20 منٹ میرے اس نے لے لیے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ تو طالب علم ہے؟ تو کہا کہ طالب علم ہوں۔ تو کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ تیرے سے بات کرنا تو بیکار ہے،
اندازہ لگائیں تو میں کیا کروں گا، اتنے سارے انبار لگا دوں گا کہ نہیں میری بات صحیح ہے، مگر کیا میرا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ میری بات صحیح ہے؟ دل کو اللہ نے انسان کے اختیار میں نہیں رکھا، کسے رکھا ہے؟ جیسے چاہوں ہلا دوں، جو چاہوں وہ کہہ دوں، مگر قلب کی کیفیت تو جانتا ہوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، ہے نا؟ تو ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ وہ کس منزل پہ کھڑا ہے۔ میں نے جو وہاں پہ بھی عرض کیا تھا، یہ بھی کہا میرا دل یہ کہتا ہے کہ بھیا توضیح مسائل میں لکھا، حدیث میں یہ ہے، میرا دل تو یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے۔ اور ستم بالائے ستم جب ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے نا عاقبت اندیش مولوی بات کہنے لگتے ہیں تو معاملہ اور خراب ہو جاتا، دال المغل کی کیفیت ہو جاتی کہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی ہار ہو جاتا قوم میں۔ اور وہ افراد کے جو اتحاد کی جگہ تفرقے بازی کیا کرتے ہیں، امام نے ان کو اپنے کلام میں جاہل کہا ہوتا ہے کہ اتنے بڑا حافظ قرآن کیوں نہ ہو، حافظ نحوی بلاغت کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تو امام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جاہل خاموش ہو تو اختلاف نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف جاہلوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اتحاد اہل علم کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو جو جہالت جہاں پہ اختلاف کو سمجھیں کہ جاہل نے کلام کیا ہے، اگر عالم ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ 1,24,000 جو انبیاء ہیں نا، اگر اللہ انہیں ایک شہر میں بھیج دیتا نا تو کوتوالی کی ضرورت تھی، نجف کی ضرورت تھی، نہ شہرداری کی ضرورت تھی۔ اس لیے کہ یہ اگر یہ ایک شہر میں ہوتے تو جتنی تمہارے لیے چیزیں ہیں نا یہ آدھی سے زیادہ نہ ہوتی، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے مقام اور مرتبے کو جاننے والا تھا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا تھا، وہاں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ علم جہاں ہوتا ہے وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے نا۔ تو جناب ہر انسان اپنے نفس کو دیکھے۔ اب جب کبھی دینی مسئلہ آ جائے نا تو یہ نہ ہو کہ کتاب قلب یہ کہتی ہے اسے بند کر دو، تالوں میں رکھ دو۔ شریعت میں قیاس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سب کچھ بیان ہو چکا، کوئی چیز چھٹی بھی نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہے۔ اتنے سوال ہمارے ذہن میں نہیں ہے جتنے جواب دے دیے گئے۔ تو جناب والا کہا کہ یہ مسئلہ کیسے پیش آیا کہ ابو ذر ایک قدم پیچھے رہ گئے۔ یہ ہم نے کہہ دیا اس لیے کہ ہمیں قدر و قیمت ہی معلوم نہیں ہے۔ زہد کی پہلی سیڑھی کے لیے ہم تو ابھی بہت کوسوں دور ہیں اس جگہ سے۔ جب پوچھا گیا امام زین العابدین علیہ السلام کہ آقا زہد کیا ہے، تو امام نے فرمایا تھا وہی سیڑھی والا سسٹم کہ زہد کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جب تجھے کچھ ملے تو خوش نہ ہو، اور جب تیرے سے کچھ چلا جائے تو افسوس نہ ہو۔ زندگی گزر گئی ہماری بار، تنخواہ میں اگر 2 دن ہو جائے تو انسان پریشان ہونے لگتا ہے۔ یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، خود اپنی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ جب میرے پاس سے کچھ چلا جاتا ہے، ابھی چلنے لگوں 5 7 10 سال سے اب پہننا تھا، کیل میں آ جائے، پیر میں آ کے الجھ جائے اور اپنی جگہ سے کچھ، تو پورے دن یہ ملال ہے کہ اچھی خاصی چیز چل رہی تھی ابھی تو۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور ادھر کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس کی امید نہ تھی تو سوچتے جاگتے اسی کا ذہن میں آنے لگے گا، یہ تو میری غفلت ہے نا، میرا ہے کیا جو میرے ہاتھ میں آیا وہ کسی کے ہاتھ میں تھا، جو مجھے حاصل ہوا وہ کسی نے گوایا ہے۔ تو بس یہ سوچوں آج یہ دن میرا ہے، کل یہ دن کسی اور کا ہوگا، ہے نا۔ یہ ہے انسان، اسے امام نے فرمایا یہ زہد۔ تو ابھی اسی کیفیت میں ہم نہیں ہیں، اور ابو ذر اس کی آخری منزل میں ہے۔ تو اب ابو ذر علیہ رحمہ کو سمجھنا میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئے ہو تو الگ بات ہے۔ میں تو قاصر ہوں کہ ابو ذر کو سمجھ سکوں۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں جناب ابو ذر کی زندگی پہ لکھی گئی، جب انسان پڑھتا ہے نا تو میں نے حیرت ہو جاتا ہے کہ یہ تھے کون؟ یہ وہ زیادہ تھے کہ جن پہ اہل بیت علیہ السلام نے فخر کر کے کہا کہ یہ ہمارے شیعہ ہے نا۔ تو
اس منزل پہ جو انسان فائز ہو، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مقدمے کے بغیر بات کروں گا، مقدمے میں مل جاؤں، ابھی میں آ نہیں پا رہا اپنی جگہ، انشاءاللہ منزل پہ پہنچوں گا۔ تو جناب والا امام نے فرمایا کہ سنو، مسئلہ یہ تھا کہ جب سقیفہ ہو گئی، مظہر نہیں بس اشارہ ہے، اور گلے میں جناب امیر کے رسی، اس کیفیت میں جب آپ کو کھینچا جانے لگا دربار کی طرف، تو ابو ذر بھی تھے اور سلمان بھی تھے۔ اب سلمان کی نظریں تو امام کے ہاتھوں پہ تھی، اور ابو ذر کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ چلا گیا، تلوار نکالی نہیں تھی، تلوار نکالی نہیں تھی، صرف دستے پہ ہاتھ چلا گیا تھا، اور سلمان کی نظریں امام کے ہاتھوں پہ تھی۔ اگر انہوں نے تلوار کھینچ لی تو یا قتل کر دیں گے یا قتل ہو جائیں گے، وہی اس لیے کہ امام کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اور ابو ذر کا عمل محبت میں تھا، کمال محبت تھی، مگر بس اطاعت ہلکی سی۔ ابو ذر میں معافی چاہوں گا آپ کے مقام کو دیکھتے ہوئے، روز قیامت آپ سے آنکھیں ملانی ہے، شفاعت کریں گے، آپ تھام کے لے کے جائیں گے ہاتھوں کو۔ تمام بزرگیوں کے بعد مجھے کہنے کا حق دے دیں کہ میں وہ بات تو بیان کر دوں جو آپ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ، کہ میں بہت احترام کے ساتھ کہ میں پہلے آپ کو بہت مناقب بیان کر چکا، میرے ماں باپ قربان آپ کے پیر کی خاک پہ، اس لیے کہ آپ جس گڑھ کے گدا تھے وہ در ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ شرف تھا آپ کا، یہ مقام تھا آپ کا، یہ مرتبہ تھا آپ کا، اور آپ نے محبت میں تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اب کوئی محبت کا نام لے کے ان سے آگے نہ نکلے، اس لیے کہ ابو ذر سے زیادہ محبت کسی کو نہیں ہو سکتی، مگر اللہ ہے، اللہ بندگی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ میرے اہل بیت ہیں، یاد رکھو ان سے نہ کبھی آگے نکلنا نہ کبھی پیچھے رہنا، قدم بقدم چلنا، بس یہاں پہ بازی سلمان لے گئے۔ اطاعت میں محنت ہے کہ اگر انہوں نے تلوار پہ ہاتھ رکھا تو ہم بھی رکھیں گے۔ ابو ذر کی محبت اطاعت سے آگے نکل گئی تھی، لہذا سلمان آگے نکل گئے، ابو ذر پیچھے رہ گئے۔ سلمان دے محمد اللہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے، بندگی دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کی معراج اسی میں ہے۔ عرض کیا اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ کہہ کے پکارا، قرآن میں اتنے القاب ان کے لیے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، سب کچھ کہا، مگر جب بلایا اس منزل پہ، ہے نا، بلا لیا اس جگہ پہ، قاب قوسین او ادنیٰ، کہ اب اس کے بعد میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ اس کو ہمارے یہاں دوسرے زاویے سے کوئی پڑھتا تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ ایک معنوی کیفیت تھی۔ اب اسے وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو وہاں موجود ہو، میں تو موجود نہیں تھا، تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ صحیح ہے، تفسیر میں اس کا مفصل ذکر ہے، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو تفسیر میں جاؤں۔ بہرحال یہ ایک معنوی کیفیت تھی، جسم و جسمانیت کی کیفیت کا ذکر یہ جسم کے ساتھ گئے تھے۔ کوئی یہ نہ سوچے گا میں جسم کا انکار کر رہا ہوں، وہ بدبخت ہوا کرتے ہیں جو ایسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے تھے، تو جسم کے ساتھ گئے تھے، وہ دوسرے جو بھی اسی پشو پیش میں ہے کہ جسم کا یہ نہیں ہمارا ہے۔ اور معراج ایک بار نہیں ہوئی، صادق آل محمد نے فرمایا معراج 120 مرتبہ ہوئی ہے، مختلف موقعوں پہ اللہ نے بلایا ہے۔ تو خیر جب گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فخر کیا اللہ نے اپنے پہ، کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات کو جو لے گئی کس کو؟ عبدے، اپنے بندے کو۔ اب نہ تو طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مدثر کہا، نہ مزمل کہا، اب نہ ان کی بالوں کی قسم کھائی، نہ پیشانی کی قسم کھائی، کچھ نہیں کہا۔ اب جو کہا تو عبد کہا، گویا کہ سند عبدیت تھی جو اللہ کے نبی کو بلا کے دی جا رہی تھی کہ آپ سے زیادہ کوئی ہمارے قریب نہیں ہے۔ اللہ کو یہ لقب اتنا پسند ہے
کہ مسلح گھستا رہے عبدہ و رسولہ نہ کہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں. اللہ پسند کرتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایک بار نہیں، ایک نماز میں 2 بار تو کہو. اگر 4 رکعت یا 3 رکعت پڑھ رہے ہو تو کم سے کم 2 بار کہو شہادت دو کہ وہ ہمارے بندے ہیں. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے حبیب کو اگر کہا جائے تو بندہ کہا جائے. کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معراج انسانیت یہ ہے کہ اس میں بندگی کا مادہ ہو. بس علی وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور یہ گھڑی میرے ساتھ نہیں دیتی، میں مجبور ہوں، بہت کچھ سوچ کے آتا ہوں کہ بیان کروں گا اور یہ گھڑی بس کیا کروں. بہرحال 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پتہ چلے کہ بندگی کسے کہا کرتے ہیں، اطاعت کیا ہوا کرتی ہے. آپ سب جانتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِكُ فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ، سب کو پتا ہے. بیچ دیا تھا نا نفس ہو کے اور خریدی تھی مرضی اللہ کی. اب تو ان کا ہر عمل اللہ کی مرضی. ایسے ہی ہے نا، اس سے الگ تو نہیں ہو سکتا نا. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. اللہ کی مرضی کو انہوں نے خرید دی اپنی جان کو بیچ کے. اچھی بات ہے. اللہ ہے اطاعت اور بندگی. جب امر کے سامنے آئے تو وہ سواری پہ تھا اور اس نے جب جناب امیر نے اسے گرا دیا اور چاہا کہ اس کے سر کو کاٹ لے تو اس نے جسارت کی آب رہن آپ کی طرف بڑھایا. حضرت سینے سے اتر گئے ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ اس کی گردن اور تلوار کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. جیتی ہوئی بازی انسان ہاتھ سے نکال دے، میرے جیسا آدمی ہو تو بسو پیش میں پڑ جائے کہ کیا کیا میں اسے عقل مندی کہوں یا کچھ اور نام دوں. کیوں؟ کیونکہ میری عقل بہت محدود ہے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ اطاعت کسے کہا کرتے ہیں. میں اس منزل کو پا ہی نہیں سکتا، درک نہیں کر سکتا. اچھا ایک بار ہو جائے تو چلو، دوسری بار یہ واقعہ پیش آئے. اللہ اتر گئے، ٹہلنے لگے، چلنے لگے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ہاں اب کچھ سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب غصہ آئے اگر بیٹھے ہوئے ہو تو ٹہلنے لگو. اب سمجھ میں آیا کہ کچھ معاملہ ہوا تھا. اب تھوڑا تھوڑا معاملہ صاف ہونے لگا. یہ معاملہ کچھ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے سینے سے اتر گئے. کیسی عظیم عبادت ہے. کیا فرمایا تھا؟ حدیث بالکل صحیح ہے، حاکم نے المستدرک میں نقل کیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ آج ان کی ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے، اب اس کی عبادت کا انسان کیا اندازہ لگائے. اگر میں کہنے لگوں تو سورہ دین گنتے ہیں، پورے دن گننے لگے تو کیا کہا جائے گا پورے دن میں؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے، چوتھے، اچھا پانچویں، چھٹے. ہاں جس کی عبادت میں چھٹی عبادت کا عالم یہ ہو کہ وہ سبقت لے جائے. ثقلین میں انبیاء اور مرسلین بھی آتے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو تو اللہ کے نبی سے سوال کر لے. اگر جرأت ہو قبر میں جا کے مجھ سے نہ کہے، میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے اور حدیث بھی بالکل صحیح ہے، ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہا کہ ثقلین نبی کو میں کیسے میں بلا رہا ہوں. اس سے پوچھو کہ جو لکھ کے گیا لکھنے والا حاکم نیسابوری ہے، 1,00,000 حدیثوں کا حافظ امام ہے، پیشوا ہے. 405 میں انتقال ہوا، 1,000 سال سے اوپر ہو گئے. اس کی جلالت اور عظمت آج بھی باقی ہے. اہل حدیثوں کا پیشوا ہے، امام حاکم کہا گیا. مستدرک میں روایت لکھ دی. تو اب یہ بتائیے کہ جس کی چھٹے درجے کی عبادت کا مقابلہ ثقلین کی عبادت نہ کر سکتی ہو تو پھر اس کی ایک تکبیر، اس کی تحلیل، اس کے سجدے ہے ملائکہ میں تاب کے اس کا ثواب لکھ لے. کیلکولیٹر میں اتنے ڈیجٹ نہیں ہوتے، سپر کمپیوٹر اسے اپنے میں سما نہیں سکتا. بس وہ رب جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے. جو اس مقام پہ فائز ہو اس کا اطاعت کا عالم ہی ہے، بندگی کا عالم ہی ہے.
جب سر کاٹ کے چلے اور امام آ گئے ان کی خدمت میں، اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی تم نے موقع کیوں دیا اٹھنے کا؟ سر پہلی بار میں کیوں نہیں کاٹ دیا تھا؟ کہا اس نے آب دہان میری طرف بڑھایا تھا، اس وقت میں مجھے غصہ آ گیا تھا، اس کیفیت میں سر کاٹ لیتا تو پھر اللہ کی رضا کے ساتھ نفس بھی داخل ہو جاتا۔ ارے تمہارا تو نفس ہی نفس اللہ ہے، اگر کاٹ لیتے تو عین اطاعت پروردگار ہوتی، مگر کمال بندگی اسی کا نام ہے کہ اس امر میں بھی اللہ کی مرضی نظروں میں ہے۔ یہ ہے اطاعت محض، یہ ہے اطاعت محض، یہ ہے بندگی محض۔ ایسے نمونے ملیں گے، اور کسی کو موقع ملا ہوتا نا تو وہ بھی شہیدوں میں انگلی کٹوا کے نام ایسے موقع نہیں چھوڑا کرتے۔ ہاں مگر یہاں دیکھیں کہ کیفیت دوسری ہے۔ اجازت کے ایک بات اور پڑھ دوں؟ ہاں، اب جیسے یہ اللہ کے نبی کے لیے تھے، ایسے ہی کوئی تھا جو ان کے لیے تھا۔ یہ جملے خود انہوں نے فرمائے، میرے نہیں ہیں، ہے نا؟ جیسے اللہ کے نبی کے لیے تھے، کوئی تھا جو ان کے لیے تھا۔ تو بھائی فارسی کے مثال ہے کمال ہم نشین در من اثر کر، کہ جو ہم نشین کے ساتھ بیٹھنا میرے اندر بھی اثر کر دیا، اس لیے کہا اہل علم کے ساتھ بیٹھیں، باتقوا افراد کے ساتھ بیٹھیں، کہ کچھ نہ کچھ اثرات انسان لے ہی لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں سیکھ ہی جاتا ہے، کچھ اثرات آ جاتے۔ ہم تو بہت اچھے ہیں، وہ خراب ہوئے تو کیا ہوا؟ ہاں ایک دن رنگ ضرور چلے گا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ تو انسان یہ دیکھ لے کہ کن میں بیٹھ رہا ہے۔ بیٹھنا اٹھنا انسان کے لیے بڑا اثر رکھتا ہے۔ صفین کی جنگ ہے، مالی کے اشتر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، قتال کرتے 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 آ گئے وہاں پہ کہ جہاں اس کا خیمہ تھا، کہ جس کی وجہ سے یہ سارا فتنہ تھا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ پردے کو ہٹایا، تلوار کو لیا، نزدیک ہے کہ گردن پہ لگا دیں، علیکم السلام، نزدیک ہے کہ گردن سر و تن میں جدائی کر دیں۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی، مالک رک جا، اس لیے کہ امام نے منع کیا ہے۔ میرے جیسا آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ کہ وہ 2 منٹ رکو، بس فتنہ ختم کر دوں نا، کیا کرتا؟ یہ کرتا نا۔ آپ میں سے ہوتے تو کیا کرتے؟ یہی ہوتا کہ جس نے فتنہ کر رکھا ہے، اس فتنے کو خاتمہ ہو جائے، ہے نا؟ اس فتنے کو جب سے ختم کر دیا جائے۔ مگر اللہ اکبر، اطاعت کس کو کہا کرتے ہیں؟ بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا، کہا کیا کہا ہے؟ کہ تمہیں بلایا ہے، اس لیے کہ نیزوں کا قرآن بلند ہونے لگے تھے۔ تحکیم کا واقعہ نزدیک کا پیش آنے والا تھا، امام نے تو جنگ کو روکنا مناسب سمجھا۔ ایسے موقع پہ اگر مالی کے اشتر تلوار چلا دیتے شاید اجر مل جاتا، مگر امام وہ جملے نہ کہتے جو ان کی شہادت پہ رو کے کہتے، مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں اللہ کے نبی کے لیے تھا۔ یہ موقع، یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتے، قربانیاں دینی پڑتی۔ کمال بندگی تھی مالک میں، اور اس کی بارز اور عدم مثال سر کا پا اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ ابو الفضل العباس ہے۔ بس سمجھے یہ مقدمہ تھا کہ جو میں ان کے لیے بیان کر رہا تھا، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، بس نام ہی کافی ہے رونے کے لیے۔ 2-4 آپ کی اطاعت کے واقعات بیان کر، انصاف نہ ہوگا اگر ان کی زندگی کو کربلا سے باہر نہ دکھاؤ، ہے نا؟ میں آپ کی خدمت میں پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ سر کٹانا آسان ہوا کرتا ہے۔ جہاد اکبر، جہاد اصغر کی بات میں آپ کی درمیان میں کر چکا لگے، اور روز روز اپنے نفس کا گلا کاٹنا بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو در مارا،
ہمارے یہاں معذرت چاہوں گا، ہم جیسے افراد نے جناب عباس کا تصور لوگوں میں غلط پیدا کر دیا۔ وہ عباس یعنی جلال، عباس یعنی خوف، عباس یعنی بس غصہ۔ یہ جناب عباس کے یقین جانے معذرت کے ساتھ ہی بات کروں گا کہ کردار خوشی ہے۔ جناب عباس وہ نہیں ہے کہ جو بنا کے پیش کیے گئے۔ جناب عباس کو ہم جیسے چھوٹے ناقص عقل والے مولویوں کی کلام میں مت تلاش کرو، جناب عباس کو معصوم کے کلام میں تلاش کرو۔ یہ مفاتیح الجنان آپ کی مساجد میں رکھی ہوئی ہیں، ان میں جاؤ اور جناب عباس کی زیارت کو پڑھ لو۔ یقین جانو بار بار انسان پڑھے گا، بار بار لذت محسوس ہوگی، پھر جانے گا کون ہے۔ کیا کہ امام نے خطاب کیا؟ سلام ہو تم پہ اے عبد صالح، اے اللہ کے نیک بندے تم پہ سلام ہو۔ امام نے سند دی ہے عبدیت کی کہ یہ بہترین بندے کا کام ہے، نیک بندے ہیں جناب۔ یہ اب دیکھیں، آپ معراج پہ بلایا تھا تو عبد کہہ کے خطاب کیا تھا، اور ادھر معصوم نے سند دے کے کہا کہ عبدیت آپ کے لیے ہے۔ عبدیت کی تو منظر تھی، رشتوں کی قدر کوئی ان سے سیکھے، مقام اور مراتب کو کوئی ان سے سیکھے۔ اللہ اکبر۔ کربلا والوں کی زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہیں صرف روز عاشورہ دیکھا جائے، نہیں، ان کی زندگیاں تو ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے کمال اطاعت دیکھیں۔ اگر بھائی کی شکل میں دیکھنا ہے تو ایسی اطاعت محض کہیں نظر نہیں آئے گی جیسی ان کے یہاں ہے۔ کس طریقے سے بھائی کے ساتھ ہیں۔ یہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ 33 34 35 سال کی، کہ جہاں پہ انسان جذبات پہ ہوا کرتا ہے۔ کہیں ایک مقام پہ دکھا دے کہ جذبات میں آگے نکلے ہوں۔ بہن کے ساتھ رشتہ ہے تو اللہ اکبر، کمال احترام ہے، ایسا رشتہ نہیں ملتا۔ جو کچھ کہہ دیا ثانیہ زہرا نے، وہ امنا کا تکنا کر کے ایسی مثال ملے گی۔ باپ کی اطاعت ہے تو میدان جنگ میں بھیج دے باپ۔ اب یہ نہیں کہتے کہ ہماری عمر چھوٹی ہے، تلواریں ہیں، جائیں چلے جا رہے ہیں۔ کہیں تعلیم میں کہا ہوتا، دوسری طرف مل گیا امام کے ایک بیٹے اور بھی محمد نے کیا ہے نا۔ جب جمل میں امام نے کہا آگے بڑھو تو کہنے لگے کہ ابا حسنین تو ہم سے بڑے ہیں، آپ انہیں تو نہیں بھیجتے۔ یہ اپنی اپنی ظرفیت کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے تو یہ بات کہہ دی تھی کہ ابا آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، بھائی بھی تو ہیں۔ جناب امیر نے تلوار کی دستہ کمر میں مار کے جاؤ، اور جب پھر پتہ کر کے آئے تو پھر پیشانی کو بھی چوما بیٹا ہے نا۔ دیکھو وہاں پہ باپ اور بیٹا گفتگو کر رہا تھا، اسے دوسرے زمرے میں نہ دیکھیں کہ وہ امام سے اس طریقے کی بات کرے تھے، ان کے باپ بھی تھے، اور بیٹا باپ سے اپنا حال دل بھی کہا کرتا۔ اور جب بھائیوں میں کسی کو زیادہ محبت ہوتی، کسی سے کم ہوتی، اور اس کے بعد میں جب لوٹ کے آئے محبت کیا تو پیشانی کو چن کے کہا جانے پدر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے، تو میری اولاد ہو، تو ان کو کیسے قربان ہونے دیتا؟ ان کی حفاظت ضروری تھی، تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم میرے بیٹے کو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ہے نا۔ مگر جناب عباس کے لیے نہیں ملتا، ان کی عمر تو ان سے بھی کم تھی، اور جمل کی جنگ سے زیادہ صفین کی جنگ سخت تھی۔ وہ نہیں کہتے کہ بابا آپ نے ہمیں بھیجا۔ ماں کی اطاعت، اللہ اللہ، کہ جب چلے ہیں تو ماں نے بچپن میں ادھر دے دیا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے نا، کبھی ان سے اپنے آپ اپنا مقایسہ مت کرنا، یہ نبی کی ضروریت ہے نا۔ کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ یہ اور ہم برابر ہو گئے، نہیں، ان کا ہم سے کیا مقابلہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہے، تمہاری ماں اس گھر میں ان کی خادمہ بن کے آئی ہے نا۔ یہی اطاعت تھی، اللہ اللہ، ماں کا دیا ہوا درس تھا، یہ ماں سے محبت تھی۔ آج کے معاشرے میں کہ جہاں والدین کہتے ہیں کہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور اولاد نہیں سنتی، بس انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر آنسو بہائیں، کہ بوڑھی ماں پکارے اور جوان بیٹا آواز نہ دے، ماں پکارتی رہے اور بچے کے کان ماں کی طرف نہ ہو،
رشتوں کا خاتمہ کر دیا گیا، رشتے مٹا دیے گئے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں رشتوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس معاشرے میں اگر کوئی واقعاً ایسی ہستی ہے کہ جو جوڑ سکتی ہے، وہ بالکل لباس کی ہے، جس زاویے سے دیکھے اس زاویے سے ملے گا، ہے نا۔ ماں سے وہ گہرا رشتہ کہ جب چلے تو ماں یہ کہتی ہے خبردار ایسا نہ ہو کہ آخر کے اوپر کوئی آنچ آئے اور تم زندہ رہو۔ ایسے میں بیٹا کیا کہے گا، تمہیں تو ہم سے محبت ہی نہیں ہے، ہماری قتل کی تمنا رکھتی ہو۔ کمال اطاعت الفضل کہ اماں جان ایسا موقع نہیں آئے گا کہ آقا کے لیے کوئی مصیبت ہوگی اور عباس کا سینہ سپر نہ ملے۔ ماں سے وعدہ ہے، باپ سے وعدہ ہے، بہن بھائی چچا اور بھتیجے کا رشتہ، اللہ اکبر، بھانجوں کا اور ماموں کا رشتہ، ہر جگہ امام کے ساتھ کربلا میں نظر آتے ہیں، ایک ایک کے لیے تیار ہیں، ایک ایک کے لیے جا رہے ہیں، زور بازو بنے ہوئے ہیں۔ اور عالم تو یہ ہے کہ اپنے بعد بھی امام کی فکر ہے۔ کیا عرض کروں، کہاں تک عرض کروں؟ جس زاویے سے آپ دیکھیں گے ان کی ذات عظم اور اکمل نظر آئے جناب والا۔ اسی لیے تو دو اماموں سے ان کے لیے حدیث ہے، کیا کہا تھا امام صادق نے؟ کان عمنا العباس ناخذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بہت دور اندیش تھے، صبر کی انتہا، بھائی کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنی ہستی کو ان کے لیے مٹا دیا۔ کیا کہتے ہیں، تین بھائیوں کے لیے آئے تھے کربلا میں، تین بھائی ساتھ میں آئے تھے، اور وہ بھی کس کے بیٹے تھے؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی اولاد، اور کچھ تو اتنے چھوٹے تھے کہ جب جناب کی شہادت ہوئی تھی تو بچے ماں کے آغوش میں تھے۔ جن بھائیوں کو اولاد کی طرح پالا ہوگا ان سے کیسی محبت ہوگی؟ تین کو لے کے آئے، روایت کے جملے ہیں کہ جناب عباس نے شب عاشور بھی بھائیوں سے کہا تھا کہ جب پانی کی سبیل کر دو، ایسا نہیں ہے کہ بس روز عاشور آ گئے تھے، ہر موقع پہ کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ ایک موقع نہیں تھا، جناب عباس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ پانی آ جائے، مگر چونکہ موقع جنگ کا نہیں تھا لہذا مجبور تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ میں تبدیل ہو جائے اور کل کو یہ لکھا جائے کہ پانی کے لیے جنگ ہو رہی۔ یہ مظلومیت کا عالم تھا، قدرت رکھنے کے بعد نہیں گئے۔ شجاعت یہ نہیں ہے کہ انسان میدان میں اپنے غصے کو آگے لے آئے، شجاعت تو ان کے بابا نے فرمایا اشجع الناس من غلب الہوی، شجاع وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں کر لے، جو اپنے ہوائے نفس کو قابو میں کر لے۔ بدن کا بنا لینا، جسم کا چوڑا کر لینا اور ہوا کرتا ہے، اور نفس کا قابو میں کرنا اور ہوا کرتا ہے۔ جوان ایسا ابو الفرج اصفہانی نے لکھا کہ بس ہو بہو باپ کی تصویر تھے، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین کو پیر خط دیا کرتے تھے۔ ایسا جوان آپ نے دیکھا ہے؟ گھوڑا بھی عربی، اور اس کے بعد جب اونچے گھوڑے پہ جوان بیٹھے اور پیروں کو زمین خط دے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کہ اس خاندان کے تھے کہ جس میں ہر شخص اپنے میں منفرد تھا، دادا ہیں تو سید البرہا ہیں، بابا ہیں تو سید العرب ہیں، ہے نا۔ یہ تمام رشتے اس خاندان میں آپ دیکھ لیں، ہر کسی کے نام کے ساتھ سید ملے گا۔ ان دمکتے ہوئے چہروں میں اگر کسی کو قمر العشیرہ کا خطاب ملا تھا، بنی ہاشم کا چاند، چھوٹی بات نہیں ہے، بنی ہاشم کا چاند کہا گیا۔ اتنے دمکتے ہوئے چہروں میں اگر کوئی سب سے زیادہ نمایاں ہے تو وہ ابو الفضل عباس ہے کہ بنی ہاشم کے چاند کہلائے۔ اللہ اکبر۔ یہ صورت و شکل مظلومیت جناب عباس جیسے مظلوم شخصیت کربلا میں امام کے ہاتھ پہ اور نہیں ملتی۔ یہ کہنا کہ روب و جلال اپنی جگہ تھا مگر مظلومیت وہ تمام چیزوں پہ غلبہ لے کے کہا میرے چچا اپنے آپ کو قربان کر دیے اور صبر کیا۔ صبر کی منزل آپ سنیں گے کہ ان تین بھائیوں کو جنہیں کبھی اپنے دامن میں پالا تھا،
یہ کہہ کے ایک ایک کو رخصت کیا کہ جا کے قتل ہو جاؤ، تاکہ تمہارے درد کو محسوس کر کے اپنے آقا کے درد کو محسوس کرو کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ ایک ایک کو بھیجا، رشتوں کی قدر کربلا سے سیکھے، ماں کی وصیت کہ آقا کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، کربلا میں بھی اس رشتے کو بلایا نہیں ہے، ماں کی وصیت کربلا میں بھی آ۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے موقع آئے، کس کس کا بیان کروں۔ امام سجاد جب کبھی ان کے بچوں کو دیکھتے تھے نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نا انسان افسوس کیا کرتا۔ یقین جانے میری آدھی سے زیادہ عمر حدیثوں کی کھوج بین میں گزر گئی، ہزارہا حدیثیں، سینکڑوں کتابیں حدیث کی پڑھی۔ ایک حدیث ہے کہ جسے پڑھ کے میرا دل نا یہ کہتا ہے کاش پوری ہو گئی ہوتی۔ شیخ سروق نے اپنی حوالی میں حدیث لکھی ہے امام سجاد سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ٹکڑا نقل کیا، پوری حدیث کو مقتل الحسین میں نقل کیا تھا، وہ کتاب ضائع ہو گئی۔ جب اس آدھی حدیث کو پڑھتا ہوں نا، دل میں یہ ملال ہوا کرتا کہ وہ پوری کیوں نہ ہو سکے، اور یہ کہتا جب آپ آؤ گے نا تو آپ سے پوری سنوں گا، اے آقا جب آپ تشریف لاؤ گے تو یہ حدیث آپ سے سنوں گا۔ اس حدیث کے آدھے رہنے پر مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ پوری نقل نہیں ہو سکی۔ کہ امام سجاد نے فرمایا ہے میرے چچا بڑے ناقابل بصیرت ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اولین و آخرین کے تمام شہداء روز قیامت ان کے مقام پہ رشک کریں گے، غبطہ کریں گے کہ کاش یہ مقام ہمیں ملا ہوتا۔ ایسے نہیں ملتا۔ بدر میں بھی لوگ شہید ہوئے، سید الشہداء حمزہ میں شرمندہ ہوں، بہت بڑا مقام آپ کا ہے، جعفر طیار، میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی خاک کے اوپر بنا ہو جائیں، مگر یہ کون جوان ہے کہ جس کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آج محرم میں بلانے کے لیے پانی کو دیکھنا چاہتی ہے، پانی پانی کا اور قطرہ نہ پانی کا ملا۔ آپ کو اللہ سے کوئی رات کی اجازت سے مشرہ فرمائے، یقین جانے اور جو کریں اللہ دوبارہ بلائے۔ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ جب تک موت نہ دینا، جب تک ان کی داڑھیوں کو اپنی نظروں سے نہ دیکھ لے، قریب کھڑے ہو کے نہ کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ میں نے رات کے موسم کو دیکھا ہے، یقین جانے اگر آپ دھوپ میں آ جائیں نا تو 20 منٹ کے بعد ہونٹوں کے اوپر پپڑی آنے لگتی ہے۔ میں مقتل میں پڑھتا تھا، آخری وقت میں امام کو اندھیرا نظر آتا تھا، آقا اندھیرے کو دیکھتے تھے، میں اسے سمجھ نہیں سکا۔ ایک دن محسوس کیا تھا، 3 دن کی بھوک نہیں تھی، سیر کر کے کربلا کے لیے چلا، گاڑی پلی ایسی تھی، اس کے بعد بھی مچھلی کی طرح کیفیت تھی جیسے بے پانی کے مچھلی ہوا کرتی ہے، وہاں سے اتر کے حرم تک چلا تھا، کئی مرتبہ بیٹھ گیا تھا، جبکہ روزہ اتنا لمبا نہیں تھا، اس وقت پہ ہر قدم پہ کہتا تھا آج محسوس کر لیا، آج پتہ چل گیا کہ اندھیرا کیوں نظر آتا تھا، تمہاری مصیبت میں میں قربان کہ میں صرف روزے میں ہوں، تم 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ اللہ نے اطاعت، پانی سامنے ہو اور اس کے بعد انسان صبر کرے، یہ اطاعت کی منزل ہے، یہ مقام صبر و رضا ہے۔ میرے چچا کو یہ مقام ملا ہے کہ اولین و آخرین کے تمام ملائکہ اور تمام شہداء ان کے اوپر غبطہ کریں گے،
شہداء میں بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں، انبیاء بھی قتل ہوئے اللہ کی راہ میں۔ امام کے جملے ہیں، اس لیے بات کہتی میری جسارت نہیں کہ میں کچھ کہہ پاتا، سب ایک صف میں ہوں گے، اب ان فضل دوسری صف میں ہوں گے۔ کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں؟ مدینہ ہے، ننھے ننھے بچے اگر کبھی دیکھ لیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام سجاد کبھی جناب عباس کی اولاد کو دیکھا کرتے تھے تو رونے لگتے تھے، پوچھنے والے کہتے تھے آپ کہیں دیکھ کے کیوں رویا کرتے ہو؟ امام کہتے تھے انہیں دیکھ کے گریہ نہ کروں، ارے انہیں دیکھ کے اپنے بابا کی مصیبت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، 2 دن بڑے سخت تھے۔ ایک وہ دن اللہ کے نبی کے لیے تھا جب حمزہ قتل کیے گئے تھے، کیا عالم تھا، کلیجہ نکال لیا گیا تھا، آنکھوں سے آنکھیں نکال لی گئی تھی، ناک کان کاٹ لیے گئے تھے، اور اب جب اس حال میں دیکھا تھا، واسد اللہ واسد رسولہ، اے اللہ کے شیر اور اللہ کے نبی کے شیر۔ اور جب ان کی پھوپھی آئی تو اللہ کے نبی نے ابا اتار کے ڈال دی تھی، وہ بھی برداشت نہ کر سکیں گی، اللہ کے نبی روتے تھے۔ اور وہ دن تھا کہ جو میرے بابا پہ شدید سختی کا دن تھا، جب میرے چچا اللہ اکبر شہید سب ہوئے، مگر جو ان کی شہادت کا قلم تھا ایسا کسی کا نہ تھا۔ ارے بلند قامت بھائی آئے اور آنے کے بعد کہے بھائی اے آقا ان کی اجازت دے دیں، حسرت بھری نظروں سے نظریں ڈالیں اور کہے عباس کیا تم بھی تنہا چھوڑو گے؟ اے عباس، امام کو بڑی محبت تھی، میدان میں پکار کے کہتے تھے عباس سنو، بھائی کی جنگ دیکھو۔ ایک شاعر ہے عرب کا، اس نے ایک مرثیے میں یہ بات کہی تھی، اے ابو الفضل العباس، جب تک تم زندہ تھے حسین امان میں تھے۔ اور یہ کہتا ہے کہ قصیدہ تو لکھ دیا مگر خود پہ شرمندہ ہوا، امام کو کوئی کیسے امان دے سکتا ہے؟ اور یہ کہہ کے قصیدے کو اپنے ہاتھ سے پارا کر دیا، کہتا ہے رات کو خواب میں دیکھتا ہوں روز عاشورا ہے، سب حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، میں بھی کربلا گیا۔ اب جو حرم میں وارد ہوا تو حرم خالی تھا، خادم سے پوچھا وجہ کیا ہے، کہا کہ بھائی کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ میں دوڑا، اب جو حرم میں آیا تو کیا دیکھا، امام یہ کہتے تھے اے عباس، اے قوت بازو، جب تک تم تھے حسین امان میں تھا۔ اللہ اکبر، آج محرم میں یہ مظلوم ابن مظلوم ہے۔ اللہ اکبر، اجازت طلب کی، بھیا پانی کی سبیل ہو جائے۔ اب جب چلے ہیں بچوں کی نظریں چچا کے علم پہ ہے، امام نے کہا ذرا رک جائے، نصر من اللہ وفتح قریب، اس کے ساتھ لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا حافظ، شیخ مفید لکھتے ہیں حسین نے سوار تو کیا مگر خیمے میں نہ رکے، پیچھے پیچھے آنے لگے، بھائی کو بھائی دیکھتا تھا، دل کو دھارس ہوتی تھی، فوجیں حائل ہو گئی، بس علم نظر آتا ہے، یہ جوان گر گیا، مصیبت پہ مصیبت یہ ہے۔ امام سب کے لاشوں کو لے کے آئے، ان کے لاشے کو نہیں لے کے آئے تھے، ان کے لاشے کو نہیں لے کے آئے تھے۔ میں نے لکھ پڑھا، میں نے ذکر کیا کہ کتنا بلند قد تھا،
مگر جب گرے تو عالم یہ تھا کہ امام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب تک یہ موجود تھے کسی میں جرأت نہ تھی امام کی طرف نظریں اٹھاتا، لہذا وہ جو غصہ دلوں میں بھرا تھا وہ ایسے نکلا زندہ کے پیروں کو۔ شیخ نے لکھا عباس زندگی میں اربن ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بلند قامت بھائی اب اس عالم میں ہو کہ بڑا چھوٹے کو دیکھے ہاتھ بھی کٹے ہو پیر بھی جدا ہو۔ اے عباس ارے تم سدھار گئے الان ان کا سرت ساری یا آخی عباس تم چلے گئے حسین تنہا رہ گیا۔ پر بیٹھ گئے رن میں حسین ابن علی، کوئی آور نہ مددگار نظر آتا تھا، کوئی آور نہ مددگار نظر آتا تھا۔